السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ آج میں ایک عمل کے بارے میں شیئر کروں گی جو میں نے یوٹیوب پر سنا تھا، اور جنہوں نے بتایا تھا ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ دین کی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جب بھی انہوں نے کوئی بات کہی ہے دین کے بارے میں وہ سیدھا میرے دل پر لگی ہے، تو مجھے ان کے جو لیکچرز ہیں وہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں۔ تو ایک مہینہ پہلے میں نے ان کا یہ ویڈیو دیکھی تھی، اور انہوں نے یہ عمل بتایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی صوفی عائش جو ہے وہ ایک جو بہت بڑے صوفی ہے، انہوں نے یہ عمل بتایا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ عمل جب بھی میں نے کیا ہے میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اگر میری دعا قبول نہ ہونی ہو تو میں یہ وظیفہ کرتا ہی نہیں ہوں، یعنی مجھے یہ وظیفہ کرنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی مصروفیت آ جاتی ہے، جیسے کہ کوئی کام ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو جاتا ہے جس سے میں یہ وظیفہ نہیں کر پاتا، اور جس وجہ سے میں یہ عمل نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ دعا پھر قبول نہیں ہونی ہوتی۔ تو جب میری دعا قبول ہونی ہوتی ہے تو یہ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ عمل میں کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی یہ آزمایا ہے، اور ان کا جنہوں نے یہ بتایا ہے ڈاکٹر حماد لکھوی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے شیئر کیا ہے۔ تو انہوں نے جب بتایا تو انہوں نے کہا میں نے بھی آزمایا اور میری بھی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو ایک مہینہ پہلے کی بات ہے، تو میرا ایک رزلٹ آنے والا تھا، یعنی امتحان کی رزلٹ نہیں، کسی اور چیز کے بارے میں مجھے ایک رزلٹ چاہیے تھا کہ میرے اس میں جو ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، جو بھی چیز تھی بس میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، اور اس میں مجھے تھوڑی بہت کوشش کرنی تھی، مجھے پورا اپنا جو کوشش تھا نا وہ لگانا تھا، مجھے سب کچھ کرنا تھا، وہ آدھے میں نہیں کر سکتی، مجھے پورا ہی اس میں محنت کرنی تھی۔ تو میں نے سوچا میں یہ والا عمل کر لیتی ہوں۔ تو جب وہ رزلٹ کا دن آیا تو میں نے سوچا میں جلدی سے جو کوشش ہے وہ میں اپنی طرف سے کر لیتی ہوں۔ میں نے آدھی کوشش کی، لیکن غلطی سے مجھ سے کوئی ایسی مسٹیک ہوگی جس کی وجہ سے مجھے لگا کہ اب یہ چیز مجھے نہیں مل سکتی ہے۔ تو بس میرے دل میں یہ خیال آ رہے تھے شیطانی وساوس کے اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، میری تو جو آدھی سے زیادہ محنت میں نے چھوڑ دی تھی، غلطی سے مجھ سے مسٹیک ہو گئی اور میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے تھوڑی بہت بس محنت کی تھی۔ تو بس میں اٹھی، اور ایک دن پہلے رزلٹ سے میں نے جو ہے میں اٹھی، 2 رکعت سمپل حاجات پڑھے، اور اس کے بعد میں نے استغفار بھی کیا، اور 7000 کی نیت سے، اور پھر میں نے یہ عمل بھی کیا۔ تو جب میں نے عمل کیا تو اس سے کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ چیز جو رزلٹ تھا اس میں پاس ہو گئی، اور مجھے وہ چیز مل گئی، اور ایسے طریقے سے مل گئی کہ میں بالکل مجھے لگا کہ یہ کیسے، یہ تو ناممکن تھا اور مجھے مل گیا۔ اور ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی اسباب پر نظر نہیں رکھنا، یا پھر یہ نہیں سوچنا کہ مطلب میں نے یہ کیا، کوشش اگر آپ نے کر لیا تو اس پر نہیں نظر رکھنا، آپ نے بس اپنے رب سے دعا کرنی ہے کہ اگر آپ چاہیں گے تو یہ مجھے مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں ملے گا۔ اس دن جب میں نے یہ سب کیا تو میں نے بس یہی یقین کیا کہ اللہ، میں نے کوشش نہیں کی ہے، میں نے جتنی محنت کرنی تھی میں نے اتنی نہیں کی، تو بس میں آپ پر یقین کرتی ہوں کہ اگر میں کوشش کرتی بھی تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوشش نہ کرتی ہو سکتا ہے آپ کچھ کر لیتے، یعنی میں نے سب کچھ اللہ پر بس چھوڑ دیتا کہ میں کوشش کروں نہ کروں، دینے والے آپ ہیں، اللہ کی ذات ہے۔ تو بس کوشش پر آپ نے نظر نہیں رکھنی ہے، بس آپ نے اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو بس جب میں نے یہ کیا تو اللہ نے میری دعا کچھ ہی گھنٹوں بعد قبول کر دی، اور استغفار، حاجات کے نفل اور یہ عمل سے میری جو دعا تھی وہ الحمدللہ ماشاءاللہ وہ قبول ہو گئی ہے۔ واقعی یہ تینوں چیز جو استغفار بھی ہے اور حاجات کے نفل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل میں ہوتے وہ سب سے پہلے نفل کے حاجات کرتے، تو آپ لوگ بھی سب سے پہلے حاجات کے نفل کیا کریں، اس کے بعد استغفار بھی کیا کریں، درود شریف بھی پڑھا کریں، اور دعا یونس بھی پڑھا کریں، اور اللہ پر پھر پورا یقین کریں، اللہ سے کہہ دیں اللہ میں نے کوشش کر دی لیکن مجھے اسباب پر نظر نہیں، مجھے بس اپنے رب پر نظر ہے، آپ کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو بس اس طرح اللہ پر یقین کرنا ہے، ہر چیز پہ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو چلے ابھی میں وظیفہ بتاتی ہوں کہ وہ وظیفہ کیا تھا، میں انشاءاللہ وہ اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی
کہ کیا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد افحسبتم یہ والی آیت ہے، یہ میں انشاءاللہ لکھ دوں گی، اسکرین پر سارا لکھ دوں گی، یہ والی آیت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد چاروں کل ایک ایک مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ اسکرین پر لکھ دوں گی، بڑی دعا ہے تھوڑی سی، تو وہ میں بول نہیں سکتی، انشاءاللہ میں اسکرین پر لکھ دوں گی، وہ دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ عمل کر کے دیکھ لے، اللہ اگر آپ کے نصیب میں اگر اللہ نے وہ چیز دینی ہو جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہ پڑھنے سے مل جائے گا، اور اگر آپ کو وہ چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو یہ چیز آپ کو پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح اس صوفی کا کہنا ہے، اور میں نے یہ ٹرائی کیا ہے کہ کچھ مہینے جب مجھے پتہ چلا اس وقت مجھے پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور جب مجھے پڑھنا نصیب ہوا تو پھر اس کچھ ہی گھنٹوں بعد میری دعا قبول ہو گئی۔ تو ماشاءاللہ سے اچھا عمل تھا، میں نے آزما لیا، تو سوچا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں، تو آپ لوگ بھی آزما لیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کرے۔ اگر کچھ سمجھ نہ آئے ہو تو مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں، اللہ حافظ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔